میں آپ کو 3 حدیثوں کا ریفرنس دوں گا اس ویڈیو میں، اور پہلے تو جو یہ چیز ہے اس پہ میں رسپانس دے دوں کہ واقعی میں اللہ کے نبی نے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا تھا یا نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے بعد پھر جو میں حدیثوں کا ریفرنس دے رہا ہوں اس میں سے اور بھی بہت ساری چیزیں معلوم پڑتی ہے، اس کا تبصرہ میں کروں گا۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ نہیں اٹھایا تھا۔ تو دیکھیے، ایک سنن النسائی کی ایک حدیث ہے، یہ ایک حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، سنن النسائی، امام نسائی کی کمپائل کی گئی ہوئی حدیث کی کتاب ہے یہ۔ اب اس میں ایک حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، میں اسکرین شاٹ لگا دوں گا۔ اس میں دیکھیے حدیث میں کیا ہے، میں حدیث پڑھ بھی دیتا ہوں انگلش میں، اور اس میں ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اس کا معنی جو ہے، آس پاس کا معنی ایک دم پرفیکٹ تو میں نہیں بتا پاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ بات سمجھ جائیں گے۔ تو اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے، اللہ کے نبی کی جو بیوی ہے، جو جن کے ساتھ ان کا 6 سال کی ایج میں، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایج 6 سال تھی، ہر کوئی آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، ان سے شادی ہوئی تھی۔ تو وہ فرماتی ہے، وہ اپنا ایک قصہ بتاتی ہے، وہ کہتی ہے شال آئی ناٹ ٹیل یو اباؤٹ دی پروفیٹ اینڈ آئی، کیا میں آپ کو ایک بات نہیں بتاؤں میرے اور نبی کے بیچ کی، یا نبی کے بارے میں، میرے اور نبی کے بارے میں؟ تو وی سیڈ یس، تو انہوں نے کہا ہاں بتائیے۔ شی سیڈ، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا وین اٹ واز مائی نائٹ، یعنی جب عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی، اللہ کے نبی جو ہے وہ جو اتنی شادیاں جو کر لیا تھے انہوں نے، تو ہر ایک کی ڈائی فکس تھی، ہر ایک کی باری فکس تھی۔ تو یہ اس دن کی بات ہے جب عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ تو وہ بولتی ہے کہ جب میری باری تھی، میری رات تھی، تو وہ ہی کیم ان پلیس ہز شوز بائی ہز فیٹ، وہ اندر آئے اور جو جوتے ہیں اس کو اپنے قدموں کے پاس رکھا، لیٹ گئے، لے ڈاؤن از ریتا، مطلب جو اوپر کا جو جیسا قمیض ہوتا ہے وہ انہوں نے نکال لیا، اینڈ اسپریڈ از ازر، اور اس کے بعد جو نیچے کا جو ازر ہے، جو لوور گارمنٹ بولتے ہیں، اس کو بیڈ پہ اسپریڈ کر دیا، بچھا دیا۔ ایز سون ایز ہی تھاٹ دیٹ آئی ہیڈ گون ٹو سلیپ، جیسا ان کو لگا، یعنی اللہ کے نبی کو جیسا لگا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سو گئی ہے، ہی پٹ ہز شوز آن سلولی، انہوں نے آہستہ سے جوتے پہنے، اینڈ پکڈ اپ ہز ریدا سلولی، اس کے بعد جو اوپر کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ انہوں نے پہنا، دین ہی اوپن دی ڈور سلولی، اس کے بعد دروازے کو آہستہ سے کھولا، وینٹ آؤٹ، باہر گئے، شٹ اٹ سلولی، دروازے کو آہستہ سے بند کیا۔ اب ان کی باری تھی اور اللہ کے نبی آئے اور دیکھا کہ ان کو لگا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سو گئی ہے، تو چپ چاپ وہ آہستہ آہستہ باہر نکلے۔ اب آگے عائشہ فرماتی ہے آئی پٹ مائی گارمنٹ اوور مائی ہیڈ، میں نے اپنے کپڑے کو اپنے سر پہ پہنا اور کورڈ مائی سیلف، اپنے آپ کو کور کیا، اینڈ پٹ آن مائی ازر، جو نیچے کا جو ان کا کپڑا تھا اس کو ازر بولتے ہیں، ازار بولتے ہیں یا ازر جو بھی ہے، لوور گارمنٹ، وہ انہوں نے پہنا، اینڈ آئی سیٹ آؤٹ آفٹر ہم، میں ان کے پیچھے پیچھے چلی، انٹل ہی کیم ٹو البکی، اللہ کے نبی جو ہے وہ البکی پہنچے۔ البکی جو ہے یہ وہ قبرستان تھا ادھر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہنچے اور یہ پیچھے پیچھے ان کے چلی۔ اب اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں، ریز ہز ہینڈ 3 times، وہاں جا کے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں 3 times، اینڈ اسٹوڈ دیر فار اے لانگ ٹائم، وہاں بہت دیر تک کھڑے ہوتے ہیں، دین ہی لیفٹ، پھر اس کے بعد یہ معاملہ کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ دین آئی لیفٹ، مطلب جب اللہ کے نبی وہاں سے نکلتے ہیں تو عائشہ فرماتی ہے کہ میں بھی وہاں سے نکلتی ہوں۔ ہی ہریڈ، وہ کھائی کرتے ہیں، اینڈ آئی ہریڈ، میں بھی کھائی کرتی ہوں یعنی جانے میں۔ ہی رین، وہ بھاگتے ہیں، پھر اللہ کے نبی بھاگتے ہیں، اینڈ آئی رین، پھر میں بھی بھاگتی ہوں، اینڈ آئی گاٹ دیر بفور ہم اینڈ انٹر دی ہاؤس، میں ان سے پہلے پہنچ جاتی ہوں گھر میں، ٹھیک ہے۔ آئی ہیڈ اونلی جسٹ لیٹ ڈاؤن وین ہی کیم ان، میں بس لیٹی ہوتی، مطلب وہ جا کے بس لیٹ گئی وہ عائشہ رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے نبی اندر آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں او عائشہ وائی آر یو آؤٹ آف بریتھ، وہ فرماتے ہیں کہ عائشہ مطلب تم ایسا ہاپ کیوں رہی ہو؟ شی سیڈ نو، عائشہ فرماتی ہے نہیں، یعنی وہ بولتے کہ نہیں۔ ہی سیڈ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئدر یو ٹیل می اور دی آل اویئر آل نوئنگ ول ٹیل می، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا تو تم بتا دو کیا سچ ہے، یا تو پھر جو سب کچھ جانتا ہے یعنی اللہ، وہ مجھے بتا دے گا کہ کیا ہوا ہے۔ آئی سیڈ، پھر عائشہ فرماتی ہے او میسنجر آف اللہ، مے مائی فادر اینڈ مدر بی سیکریفائز فار یو، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائے، عائشہ فرماتی ہے،
एंड आई टोल्ड हिम दी स्टोरी. फिर वो स्टोरी पूरी बताती है कि क्या क्या हुआ, मैंने आपको देखा, आप गए, मैं भी पीछे आई, मैं फॉलो कर रही थी, उसके बाद आप पास चलने लगे, मैं भी चलने लगी, वो पूरा किस्सा बताती है. ही सेड, अल्लाह के नबी फिर फरमाते हैं, यू वर दी ब्लैक शेप, तुम ही थी वो काले कपड़े काले शेप में. आई सॉ इन फ्रंट ऑफ मी, जो मैंने अपने सामने देखा. आई सेड यस, आयशा फरमाती है हाँ. शी सेड, आयशा फरमाती है, ही गेव मी अ शो इन द चेस्ट दैट हर्ट मी. अब देखो ये असल चीज़, ये असल रिस्पॉन्स है कि वो फरमाती है कि जब ये सुना उन्होंने चीज़ उनसे, आयशा से, तो उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सीने पे मारा, थाप दिया एक. और वो क्या फरमाती है उसमें, दैट हर्ट मी, मुझे उससे तकलीफ हुई. अब आप सोचिए कि किस दर्जे का वो जो मारना था उनके हाथों से, मतलब उनके सीने पे, कि कितना सीवियर था कि उनको तकलीफ हुई. अगर आहिस्ते होता तो तकलीफ नहीं होती, सिर्फ टच कर दे तो तकलीफ नहीं होती. वो फरमाती है मुझे उससे तकलीफ हुई. उसके बाद वो फरमाते हैं, उसके बाद अल्लाह के नबी, मतलब मारने के बाद, सीने पे मारने के बाद, पुश करने के बाद, अगर उसका आप मारना देखोगे, वो फरमाते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को फरमाते हैं कि आपको क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करूँगा, अल्लाह और मैं, यानी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करेगा. अच्छा, इस पे फिर आयशा फरमाती है, शी सेड व्हाट एवर पीपल कंसील अल्लाह दी माइटी सबलाइम नोज़ इट. आयशा फरमाती है जो भी लोग छुपाते हैं अल्लाह उसको सामने जाहिर कर देता है. ही सेड यस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाँ. ही सेड, फिर वो फरमाते हैं जिब्रील केम टू मी व्हेन यू सॉ मी लीव. जिब्रील जो है वो एक फरिश्ते है, वो आए उनके पास, और जब तुम मेरे को देखी कि मैं जा रहा था तब जिब्रील आए मेरे पास. बट ही डिड नॉट इंटर अपॉन यू बिकॉज यू हैव टेकन ऑफ योर गारमेंट्स. बट वो, लेकिन वो जिब्रील जो है वो अंदर नहीं है क्योंकि तुम्हारे कपड़े उतरे हुए थे, तुमने कपड़े निकाल दिए थे, यानी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बिना कपड़ों की थी. तो जिब्रील अमीन जो है वो बाहर ही रुके, अंदर आए नहीं. सो ही कॉल्ड मी बट ही कंसील्ड हिमसेल्फ फ्रॉम यू. उन्होंने मुझे, मतलब जिब्रील अमीन ने बुलाया अल्लाह के नबी को और अपने आप को आयशा से छुपा लिया, यानी जिब्रील अमीन ने अपने आप को छुपा लिया. एंड आई आंसर्ड हिम बट आई कंसील्ड इट फ्रॉम यू. मैंने जिब्रील को जवाब दिया लेकिन मैं तुमसे छुपाया. क्यों छुपाया? आई थॉट दैट यू हैड गॉन टू स्लीप, क्योंकि मुझे लगा कि तुम सो चुकी हो. एंड आई डिड नॉट वांट टू वेक यू, मैं तुमको उठाना नहीं चाहता था. एंड आई वाज अफ्रेड दैट यू वुड फील लोनली, मुझे डर था कि कहीं तुम अपने आप को अकेला ना समझो. ही टोल्ड मी टू गो टू अल बकी एंड प्रे फॉर फॉरगिवनेस फॉर देम. तो जिब्रील अमीन ने उनको बोला था कि तुम बकी में जाओ, कब्रिस्तान में जाओ, और जो मुर्दे हैं उधर जो दफनाए गए हैं उनके लिए दुआ मांगो. अब इस हदीस में जो ये मैं जवाब ये देना चाहता हूँ इलियास शराफुद्दीन साहब को, या उनके जैसे लोग जो है कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया, यानी औरतों पे हाथ नहीं उठाया. तो इस हदीस में तो साफ साफ है कि वो उन्होंने उनके सीने पे ऐसा पुश किया कि उनको तकलीफ हुई, धक्का मारा, तो ये मारना ही हुआ ना, है कि नहीं? तो आपका जो ये क्लेम है तो ये तो गलत क्लेम है. और दूसरी बात, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसके बारे में आपका ये दावा है या कुरान का दावा है, जैसा कि अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना. क्या फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, यानी अल्लाह के नबी जो है तुम्हारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है. आप भी तो समझते हो ना कि बेहतरीन इंसान है, इनको फॉलो किया जाना चाहिए. तो आप जिनको फॉलो करने की बात कर रहे हो वो तो औरत को मार रहे हैं. हाँ चलो, हो सकता है कि वो आगे मैं जब तबसरा करूँगा कि क्यों उन्होंने मारा होगा, इस बुनियाद पे कि डर गए होंगे कि कौन मेरे पीछे, आगे तबसरा करेंगे उस पर. चलो, किसी वजह से भी मारा है, लेकिन मारा तो है ना. तो आपका ये कहना कि कभी हाथ ही नहीं उठाया तो ये सरासर झूठ है और गलत है. अगर कोई इसका जवाब दे सकता है तो ज़रूर दे, क्योंकि हदीस एकदम साफ है कि उन्होंने मारा और तकलीफ़ हुई आयशा को तकलीफ़ हुई उस मारने से या उस धक्का देने से, उस थाप से सीने पे, तो मारा है. दूसरी बात, और एक हदीस मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो शायद आपने किसी से नहीं सुना होगा आज तक, ठीक है? सुनन अबी दाऊद की ये हदीस है, ये भी एक हदीस की किताब है, जैसे सुनन नसई है वैसे सुनन अबी दाऊद है, और ये भी सही हदीस है. इसमें एक बड़ी सी हदीस है, तो वो ज़्यादा टाइम होगा करके मैं वो पूरी हदीस नहीं पढ़ूंगा, रेफरेंस में लगा दूंगा. उसमें जो एक हिस्सा जिसको यहाँ पे काम का है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. और आप देखिए, ये हदीस आपने, मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये हदीस जो है
سامنے لایا ہے اس میں ایک چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے. وہ کیا ہے دیکھیے حدیث میں جو وہ مین پارٹ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آئی دی نریٹر لقیت کر کے جو ایک راوی ہے اس حدیث کا وہ کہتا ہے کہ میسنجر آف اللہ اللہ کے رسول کو کہتا ہے آئی ہیو اے وائف او اللہ مطلب اے اللہ کے رسول آئی ہیو اے وائف میری ایک بیوی ہے who has something wrong in her tongue جس کے زبان میں کچھ خرابی ہے. دیٹ از مطلب یعنی شی از انسولینٹ یعنی وہ روڈ ہے یا سمجھو اگر آسان بھاشا میں سمجھنا ہے تو گستاخ ہے یعنی اپنے شوہر کی مانتی نہیں ہوگی بات تو روڈ ہے. ہی سیڈ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین ڈیورس ہر تو اس کو طلاق دے دو. آئی سیڈ میں نے کہا یعنی وہ راوی بولتے ہیں کہ میسنجر آف اللہ اے اللہ کے رسول شی ہیڈ کمپنی وتھ می وہ میری ساتھی ہے میری پارٹنر ہے اینڈ آئی ہیو چلڈرن فرام ہر میرے اس کے ساتھ بچے بھی ہے. ہی سیڈ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین آسک ہر ٹو اوبے یو پھر اس سے کہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس راوی سے صحابہ سے کہ اس سے کہو کہ تمہاری بات مانے. اف دیر از سم تھنگ گڈ ان ہر اگر اس میں تھوڑی بھی اچھائی ہوگی شی ول ڈو سو تو وہ تمہاری بات مانے گی تم کو اوبے کرے گی. اب دیکھو آگے کا جملہ دیکھو اینڈ ڈو ناٹ بیٹ یور وائف ایز یو بیٹ یور سلیو گرل. دیکھیے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تم اپنی بیویوں کو ایسے نہیں مارو یا تم اپنی بیوی کو ایسے نہیں مارو جیسے تم اپنی باندھی کو مارتے ہو. سلیو گرل جو باندھی ہوتی تھی تم جیسے ان کو مارتے ہو ویسے نہیں مارو. اب آپ بھی خود بتائیے بیسٹ رول ماڈل ادھر کیا بات ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ مار سکتے ہو بیوی کو مارنا تو مارنا ہوا نا بھائی آپ مار سکتے ہو بیوی کو لیکن ویسے نہیں مارو جیسے آپ اپنی باندھیوں کو مارتے ہو. اب ادھر بھی دیکھو جیسا کہ الیاس شراف الدین نے بولا تھا کہ سلیو گرل کو نوکرانی کو کبھی نہیں نوکر کو کبھی نہیں مارا تو ادھر تو ایک کمپیریزن بھی بتایا ہے کہ سلیو گرل کو وہ لوگ اچھا خاصا مطلب مار سکتے تھے یا جتنا بھی مار سکتے تھے لیکن مار سکتے تھے اور وائف کو بیوی کو جو ہے اس سے تھوڑا کم مارنا ہے. تو آپ بولتے ہو کہ کبھی مارا نہیں. ایک تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا سینے پہ مارا انہوں نے دھکا دیا پش کیا تھاپ مارا اور یہاں صحابہ آئے تو اس کو بھی بول رہے کہ مارو لیکن جیسا سلیو گرل کو مارتے ہو ویسا مت مارو. تو اس پہ آپ کا کیا جواب ہے؟ اسوۃ الحسنہ بہترین نمونہ رول ماڈل اس پہ آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ خود سوچئے. تو ادھر آپ کا جو کلیم ہے وہ ایک دم باطل ہو جاتا ہے. اور ایک چیز اس میں یہ بولنا چاہتا ہوں اور اس حدیث کا بھی آگے میں بتاؤں گا کہ پرابلم اس کا تبصرہ کریں گے کہ اور کیا پرابلم ہے. اب اس میں کوئی مولوی جو ہے کوئی عالم آ کے ہو سکتا ہے کہ یہ بات بولے کہ ایک حدیث ہے جس میں اب میں وہ حدیث پوری پڑھوں گا تو پرابلم ہو جائے گی بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو. میں ایک کام کرتا ہوں میں آپ کو وہ حدیث کا ریفرنس دے دیتا ہوں اور اس میں بات کیا ہے وہ بتاتا ہوں میں. تو اس میں وہ حدیث میں وہ کون سی موطا مالک کی حدیث ہے وہ اور صحیح حدیث ہے. موطا مالک بھی ایک حدیث کی کتاب ہے امام مالک نے کمپائل کیا ہے ان حدیثوں کو. تو اس میں وہ حدیث ہے کہ ایک صحابہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے فرماتے ہیں کہ میری ایک سلیو گرل ہے باندھی ہے ٹھیک ہے اور وہ میرے جو بھیڑ ہے یعنی جو بکریاں ہیں یا شیپ ہے مینڈے ہیں وہ ان کا خیال رکھتی ہے ان کی دیکھ ریکھ کرتی ہے. اور میں اس کے پاس گیا یا وہ میرے پاس آئی آئی کیم ٹو ہر میں اس کے پاس گیا اینڈ ون آف دی شیپ واز لاسٹ. اس میں سے ایک بکری جو ہے یا ایک مینڈا جو ہے وہ اس میں سے گم چکا تھا دکھائی نہیں دے رہا تھا. آئی آسک ہر اباؤٹ اٹ میں نے اس سے وہ باندھی سے پوچھا اور اس نے کہا کہ بھیڑیے نے اس کو کھا لیا. جو بکری یا مینڈا گھوم گیا تھا اس کے بارے میں اس نے اونر نے اس کو پوچھا تو وہ سلیو گرل نے بولا کہ وہ کھا لیا ہے بھیڑیے نے. سو آئی بیکیم اینگری. تو صحابہ جو ہے وہ غصے میں آ گئے اینڈ آئی ایم ون آف دی چلڈرن آف ایڈم. اور میں مطلب بتاتے ہیں وجہ کہ میں کیوں غصے میں کیونکہ میں بھی ایک آدم کی اولاد ہوں مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے. سو آئی اسٹرک ہر آن دی فیس. میں نے اس کے چہرے پہ مارا ٹھیک ہے. کوئی اس کے الگ الگ ویریئنٹس ہے حدیث کے جس میں نے اس کو مارا ایسا کر کے. لیکن یہ جو حدیث اس لیے اسپیسیفکلی بتا رہا ہوں جو اگر یہ حدیث لے کے آئے دفاع میں تو اس میں صاف ہے کہ وہ صحابی نے اس کے چہرے پہ مارا تھا ٹھیک ہے. اور پھر وہ ان کو خود کو پچھتاوا ہوا کہ میں چہرے پہ مارا. تو انہوں نے کہا پوچھ رہے اللہ کے نبی سے شال آئی فری ہر کیا میں اس کو آزاد کر دوں. اب دیکھیے آزاد کر دوں پوچھے تھے میسنجر آف اللہ کوشچن ہے. اب آزاد کر دوں ہاں بول دیتے. اللہ کے نبی تو اس سے ابھی سوالات کر رہے ویر از اللہ اللہ کہاں ہے. شی سیڈ ان ہیون
आसमानों में है. ही सेड हु एम आई, अल्लाह के नबी फिर पूछते मैं कौन हूँ. शी सेड यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल है, जवाब देती है. द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड फ्री है, अल्लाह के रसूल में फ्री है. उसकी वजह दूसरी हदीस में है कि वो मोमिन है, फरमाते कि ये मोमिन है, इसको छोड़ दो. आपको ये ला सकता है कि छोड़ने का भी हुक्म दिया है, मारा था. तो इधर मैं जवाब ये देना चाहता हूँ कि इस हदीस में साफ ये अल्फाज है कि वो साहबी ने उनके उस बांदी के चेहरे पे मारा था, और इस्लाम में चेहरे पे मारना मना है. ठीक है, इसके लिए वो उसको फ्री करना चाहता था. अब दूसरी बात, फ्री करना चाह रहा है तो सीधा अल्लाह के नबी से पूछे तो फ्री कर दो. मारने पे इतना अगर पाबंदी है या पसंद नहीं था तो उसको फ्री कर देते. उस पर सवाल कर रहे हैं, पहले चेक कर रहे हैं कि ये मोमिन, ये मुसलमान है क्या नहीं, उसके बाद इसको फ्री करेंगे. तो ये हदीस जो है ना वो आपके दिफा में कुछ भी काम नहीं आएगी, क्योंकि जो हदीस मैंने आपको 2 पेश किया हूँ उसमें एक में है कि आयशा ना बांदी थी, वो बीवी थी, वो भी सबसे चहेती बीवी अल्लाह के नबी की, तो उसमें मारने का जिक्र है. फिर जो दूसरी हदीस है कि बीवी को मारो लेकिन वैसे नहीं मारो जैसे तुम अपनी बांदियों को मारते हो, तो गड़बड़ है. आप खुद सोचिए. अब देखिए मैं आगे तबसरा भी करना चाहता हूँ ये तीनों हदीस पे, या तीसरी अगर मैं छोड़ भी दूँ, दो हदीस पे मैं ये फटाफट तबसरा कर देता हूँ ताकि वक्त ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए. अब देखिए वो जो हदीस है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वाली जिसमें मारने का जिक्र है, जो उनके सीने पे मारा उनको हुआ. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी. देखिए मैं एक एक चीज़ बताता हूँ. अब इसमें एक तो चीज़ ये है कि अल्लाह के नबी जो है वो घर में आके, वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बिना कपड़ों के पड़ी है और वो आए और उनको लगा कि ये सो गई है तो निकल गए. ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते एकदम ये किया, निकल गए. अब निकले तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को डाउट हुआ कि मेरी बारी है, कि ये बंदा किधर और तो नहीं जा रहा है. डाउट हुआ, यही डाउट हुआ होगा ना, मतलब उनको लगा होगा कि किधर जा रहा है ये. अब वो भी उनका पीछा करने लगी. अब क्या, अल्लाह के नबी जो गए कब्रिस्तान गए, आपको मालूम है कि कब्रिस्तान ऐसी जगह है अच्छे अच्छे की हवा टाइट हो जाती है, डर का माहौल होता है, अंधेरा. और वो तो वो ज़माने में सोचो ना लाइट ना कुछ, पूरा अंधेरा ही अंधेरा. वहाँ जा रहे अकेले, जिब्रील अमीन की बात पर जा रहे. अब ये पीछे से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो ब्लैक कलर का अपना गारमेंट पहन के पीछे पीछे जा रही है, फॉलो कर रही है. अब वहाँ से वो दुआ करने के बाद उनको नज़र आ गई कोई है इधर ब्लैक कलर के शेप में, और वो वहाँ से खाई करने लगे, भागने लगे. तो इधर बात ये समझ में आ रही है कि मतलब बहुत मुमकिन है और यही हो सकता है कि अल्लाह के नबी जो है वो देख के मतलब उनको लगा होगा कि कोई शैतान वैतान होता है ना. आप कब्रिस्तान में जाइए देखिए, हालांकि अभी तो सब लाइट वाइट होती है, वो ज़माने में तो लाइट भी नहीं थी. तो लगा होगा कोई शैतान वैतान है, डर के भागने, मतलब पहले घाई करने लगे, फिर और तेज़ भागने लगे. लिखा है उसमें भागने लगे. और जब घर पे आए तो देखा आयशा जो है वो हाँप रही है. उनको पूछा तो इधर एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि इस्लाम में जो एक फ़िरका है बरेलवी, जो ये दावा करता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है, यानी वो गैब की बातें जानते थे, यानी जो कुछ होता है वो सब उनको मालूम था. ठीक है, हाजिर और नाजिर भी है, सब जगह मौजूद भी है, और सब चीज़ उनको मालूम थी जो होता था. इल्म गैब था उनको, आलिमुल गैब थे वो. तो इस वाक़े से ये बात तो समझ में आती है क्योंकि उनको इल्म गैब नहीं था, उनको मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है आसपास, वरना वो डर के भागते थोड़ी ना वहाँ से. तो एक इनका अकीदा जो है ये रद्द इधर से हो जाता है. लेकिन अगर उनमें हकीकत को मानने की जुस्तजू है, वो सलाहियत है तो माने, वरना अगर ज़िद आदमी पकड़ ले तो किसी की कोई बात नहीं मानेगा. तो एक चीज़ ये साबित हो गई कि अल्लाह के नबी को कुछ नहीं मालूम था, वो तो डर के भाग रहे थे वहाँ से. दूसरी चीज़, आयशा को पूछते हैं कि तुम हाँप क्यों रहे हो, क्योंकि भाग भाग क्या है, दोनों भागे. नबी को ये डर था कि कोई शैतान तो नहीं है. यानी मैं बता रहा हूँ मेरी जो समझ में आया, ऐसा लिखा नहीं उधर, लेकिन यही तो समझ में आ रहा है ना, जो सीक्वेंस आ रहा है चल रहा है उसमें यही समझ में आ रहा है. अब नबी को लग रहा है कि कोई है, कौन है पता नहीं, चोर है, शैतान है, क्या है. और आयशा इसलिए भाग रही थी कि आयशा को नबी से जल्दी पहुंचना था घर पे, ताकि चुपचाप सो जाए, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं जैसे मैंने देखा ही नहीं. तो जाहिर सी बात है कि भाग के आई तो उनकी सांस जो है वो फूल रही होगी, हाँप रही थी, और उसमें लिखा भी है. तो उन्होंने पूछा कि सांस क्यों फूल रही है, तो आयशा फरमाती है नहीं. अब इधर दूसरा मैं जो एतराज़ मैं ये करना चाहता हूँ
کہ جو مسلمانوں کا یہ ایک کلیم ہوتا ہے کہ جتنے بھی صحابی ہے وہ سب سکا ہے. یعنی حدیث کے معاملے میں جب یہ صحیح اور ضعیف کا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو اس میں جو نریٹر ہوتا ہے اس میں دو چیز ہونا ضروری ہوتی ہے. ایک تو وہ سچا ہونا چاہیے اور دوسرا وہ اس کی میموری شارپ ہونا چاہیے. تو بالاتفاق مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ جتنے صحابہ تھے وہ سب سکا بھی ہے, سچے بھی ہے, اور میموری بھی ان کی مانی جائے گی. ٹھیک ہے, تو کلام کبھی بھی صحابہ کے بعد والوں پہ ہوتا ہے, صحابہ پہ کلام نہیں ہوتا ہے, مطلب جہاں تک راوی کا معاملہ ہے. اب یہاں پہ جو آپ کا جو کلیم ہے کہ سب صحابہ سچے تھے, تو ادھر عائشہ کی سانس پھول رہی تھی اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ سانس کیوں پھول رہی ہے, تو بولتی نہیں پھول رہی ہے. اب ادھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے جھوٹ بولا. تو آپ سوچو, عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی شخصیت جن کے بارے میں آپ کا کلیم ہے کہ وہ دین کو بہت آگے تک پہنچانے میں اللہ کے نبی کی مدد کی ہے, اسی وجہ سے ان کی شادی اتنی جلدی اللہ کے نبی نے کی ہے, تو یہ کلیم تو پورا ایک دم الٹا ہو گیا, کیونکہ ایک جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا. تو ہو سکتا ہے اور کئی جھوٹ بولے ہوں گے صحابہ نے. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ یہاں ڈر تھا ان کا, لیکن ڈر تھا, کچھ بھی تھا, مذاق تھا, کچھ بھی تھا, جھوٹ تو بولا نا انہوں نے. وہ کس کو بول رہے ہیں؟ سیدھا اللہ کے نبی کو بول رہے ہیں. تو آپ کا یہ کلیم کہ صحابہ پہ کوئی کلام نہیں ہے, تو یہ بھی آپ کا پوری نیا ہی آپ کی پلٹ گئی. جتنے صحابی ہے سب پہ ایک وہ پاسبلٹی آ جاتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے جھوٹ بولے, ہو سکتا ہے سچ بولے. تو یہ ایک اعتراض بھی مجھے کرنا تھا اس بات پہ. اب پتہ نہیں ہمارے جو مسلم علماء ہے یا جو گیانی لوگ ہیں وہ اس پہ کس طریقے سے اس کا جواب دیں گے. تو یہ ایک حدیث میں جو یہ چیز ہے وہ بھی میں نے تبصرہ کرنا تھا, وہ میں نے کر دیا کہ اللہ کے نبی جو ہے ان کو پتہ نہیں تھا, علم غیب کی نفی ہو جاتی ہے اس میں. اور دوسرا جو صحابہ جھوٹ نہیں بولتے, یا سکھا کا جو آپ اسٹیمپ لگاتے ہو, تو ادھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے جھوٹ بولا اللہ کے نبی سے کہ نہیں میری سانس نہیں ہانپ رہی, نہیں میں جواب دیا, جو کہ ایک جھوٹ ہی ہے. ہاں ڈر کے اس میں مان سکتا ہوں ادھر, لیکن جھوٹ تو بولا کم سے کم. تو ایک چیز یہ حدیث پہ یہ میرا تبصرہ تھا. دوسرا جو میں نے سنن نبی داؤد کی جو حدیث میں نے بولا تھا, جہاں پہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ آپ مارو بیوی کو, لیکن ویسے نہیں مارو, مطلب آپ بیوی کو ایسے نہیں مارو جیسے آپ اپنی باندیوں کو مارتے ہو. تو ادھر مار سکتے ہیں, یہ تو سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس حدیث میں بھی آپ دیکھو کہ ایک شخص آ کے اپنی وائف کی کمپلینٹ کر رہا ہے اللہ کے نبی کے پاس کہ میری بیوی میں کچھ پرابلم ہے, اس کی زبان میں پرابلم ہے, روڈ ہے, بات مانتی نہیں ہے, گستاخ ہے. اب ادھر آپ سوچئے اللہ کے نبی جو کہ ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے, وہ سیدھا اس صحابہ کو کہہ رہے کہ ڈیورس دے دو. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ حالانکہ قرآن میں خود ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی بیوی سے نہیں جم رہی ہے, بات آپ کی نہیں مانتی ہے, تو پہلے اس کو سمجھاؤ, پھر بستر الگ کرو, پھر 4 لوگوں کو جماؤ, مارو, جو بھی سیکوینس بتایا گیا ہے قرآن میں بتایا سیکوینس پورا. اور ادھر سیکوینس کو توڑ کے سیدھا اللہ کے نبی فرما رہے صحابہ کو کہ ڈیورس دے دو. یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیسی بات ہے جو مطلب ایک نارمل بھی عام انسان بھی ہوگا وہ بھی یہی پہلے تو رائے دے گا, کوئی اگر میاں بیوی جھگڑا کر رہے ہیں, کہ آپ سمجھو, ایک دوسرے کی بات مانو, درگزر کرو. کہ سیدھا یہ اوپینین دے دے گا یا ایڈوائس دے دے گا کہ نہیں آپ سیدھا طلاق دے دو. تو اس حدیث میں بھی یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بالکل, کہ یہ کیسے انسان ہے جو میاں بیوی میں سیدھا شوہر کو بول رہے کہ طلاق دے دو. اچھا, اس پہ وہ صحابہ کو خود ایسا لگ رہا ہے کہ بہت اوور ہو رہا ہے یہ, یعنی سیدھا جو طلاق کا ایڈوائس دے رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, صحابہ کو خود لگ رہا ہے. تو وہ بتا رہے ہیں ان کو, اللہ کے نبی کو, کہ ارے میری بیوی ہے, وہ میری وائف ہے, پارٹنر ہے میری, میرے بچے بھی ہے, کیسے میں سیدھا طلاق دے دوں. اب یہ انہوں نے بتایا, تب اللہ کے نبی فرماتے ایک کام کرو, اس کو بولو کہ تمہاری بات مانے, اچھائی اگر ہوگی تو اس میں بات مانے. تو یہ ایک بھی چیز میں آپ کو یہ حدیث سے بتانا چاہتا تھا کہ یہ کیسا طریقہ ہے. ایک اچھا انسان, ایک اتنی بڑی پوسٹ پہ انسان, وہ سیدھا ایڈوائس دے دے کہ سیدھا طلاق دے دو, تو ہجم نہیں ہوتی ہے بات.